الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا ہمارے اوپر آپ پر یہ فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کی سب سے بڑی دولت سے ہمیں نوازا ہے جو ایمان کی دولت ہے، اور اس وقت میں پوری دنیا کے اندر مسلمان ہی وہ واحد قوم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، توحید کو بھی خالص کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح نبی آخر الزماں سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ عیسائی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ باقی جو قومیں ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتی ہیں، خاص طور پر نبی آخر الزماں سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیکن آپ 1400 سال کی تاریخ میں کوئی مسلمان ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہو، یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہو، یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہو۔ اس لیے کہ مسلمان جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہو اور سب سے پہلے سیدنا نہ کہے اور بعد میں علیہ السلام نہ کہے۔ جو بھی مسلمان ہوگا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب بھی نام لے گا تو شروع میں حضرت لگائے گا، سیدنا لگائے گا، بعد میں علیہ السلام کہے گا۔ تو اس بات پر بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہمیں اس وقت پوری روئے زمین میں وہ واحد قوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتی ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ہم ایمان لانے والے ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ تو سب سے بڑی دولت تو اسلام کی دولت ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام کے بعد 4 ارکان اور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر۔ ایک ایمان پر کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو مانے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانے، تمام آسمانی کتابوں کو پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر شرہ وخیرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور اس کے بعد 4 ارکان اور ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 4 ارکان ہیں، اور اگر یہ 5 چیزیں پوری ہو جائیں تو گویا جو بنیادی ستون ہیں جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ میرے پورے ہیں یا نہیں ہیں۔ ایمان تو الحمدللہ موجود ہے، پھر دیکھنا چاہیے کہ نمازیں پوری ہیں یا نہیں ہیں، روزے پورے ہیں یا نہیں ہیں، سالانہ زکوٰۃ میں ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا، اور عمر بھر میں اگر 1 مرتبہ حج فرض ہوا ہے تو میں نے وہ حج فرض ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر یہ سارے ارکان پورے ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ جہاد کرو، تبلیغ کرو، تصوف کرو، بزرگ بنو، جو چاہے کرو، پھر ساری عمارت آپ کھڑی کر سکتے ہو دین کی، لیکن دین کے پہلے 5 ستون قائم ہونا ضروری ہے: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور جب تک یہ ستون قائم نہیں ہوں گے نہ آپ کا تصوف جو ہے وہ مکمل ہے، نہ آپ کی تبلیغ مکمل ہے، نہ آپ کی نیکی مکمل ہے۔ نیکی تو اسی وقت ہوگی جب اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ آپ کے پورے ہوں۔ اسی لیے ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ 4 بنیادی ارکان ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو الحمدللہ ہم اور آپ نمازی بھی ہیں، الحمدللہ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہی پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک ہماری کوئی نماز قضا تو نہیں ہے۔ اگر قضا ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے ان کو پورا کرنا چاہیے، تاکہ
نمازیں پوری ہو جائیں تو نماز دین کا ستون ہے، بڑا ستون ہے، وہ پورا ہو جائے۔ اس کے بعد اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو نماز روزہ بولتے ہیں۔ اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی نماز روزہ زکوٰۃ حج، لیکن یہ اردو کا محاورہ ہے، عربی کا یہ محاورہ نہیں ہے۔ قرآن حدیث نے نماز کے بعد روزے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قرآن حدیث نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اگر آیتیں آپ پڑھیں تو سب جگہ آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح آتا ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنی نمازوں کو پورا کرے، اور نمازوں کو پورا کرنے کے بعد پھر اس بات کا جائزہ لے کہ میں سالانہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں ٹھیک طریقے سے یا ادا نہیں کرتا۔ اگر آدمی سالانہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ 4 بنیادی ارکان ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو سب سے پہلے تو نماز کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ نمازیں ہماری پوری ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ ہم سالانہ زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور سال بھر میں صرف 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نماز تو 5 اوقات میں فرض ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، الحمدللہ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ لیکن زکوٰۃ پورے سال میں صرف 1 مرتبہ ہوتی ہے، اور سال بھی شمسی سال نہیں بلکہ قمری سال، یعنی چاند والا سال۔ جو چاند والا سال ہے اس کے اعتبار سے سال بھر میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور ہر صاحب حیثیت، صاحب استطاعت، صاحب نصاب مسلمان کے اوپر سال میں 1 مرتبہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور یہ ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اور آپ شاید جانتے ہوں گے کہ قمری سال چھوٹا ہوتا ہے اور شمسی سال بڑا ہوتا ہے۔ قمری سال 354 کچھ کا ہوتا ہے، اور جو شمسی سال ہے وہ 365 کچھ کا ہوتا ہے۔ اس کچھ کو لون لگا کر پھر ہر سال میں، ہر 4 سال میں 1 مرتبہ، جو فروری کے مہینے میں 28 کو 29 بنایا جاتا ہے تاکہ سیٹنگ پوری ہو سکے چاند کے حساب سے۔ تو اگرچہ شمسی سال بھی جائز ہے اور قمری سال بھی جائز ہے، مگر شریعت نے جتنے احکام شریعت کے ہمیں دیے ہیں وہ قمری حساب سے دیے ہیں، چاند کے حساب سے۔ چنانچہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو جنوری فروری کے اعتبار سے نہیں رکھتے، بلکہ شعبان، رمضان، شوال کے اعتبار سے رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو زکوٰۃ بھی چاند کے مہینوں سے ادا کی جائے گی، اور جب چاند کا مہینہ پورا ہو جائے تو آدمی کے ذمے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب اس دنیا میں آتا ہے بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے، ننگے بدن ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کو کپڑے پہناتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بچہ جو ہے لڑکا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بھاگ دوڑ کرتا ہے، پھر پیسے کماتا ہے، یہاں تک کہ وہ نصاب کا مالک بن جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال ہو جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس مکان بھی ہے الحمدللہ، چھوٹا یا بڑا، میرے پاس فرنیچر بھی ہے، میرے پاس فریج بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، کار بھی ہے، یہ اور فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتیں ہوتی ہیں جو انسان کو ملتی ہیں۔ پیدا ہوا تھا خالی ہاتھ، کپڑا بھی اس کے جسم پر نہیں ہوتا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، میں اور آپ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے ہمارے پاس ایک چیز نہیں تھی،
پیسہ تو کیا ہمارے پاس کپڑا تک نہیں تھا پہننے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمتیں عطا فرمائی۔ اب آپ کھول کے دیکھو، اپنے گھر میں جائزہ لو، کپڑے کتنے جوڑے رکھے ہوئے ہیں، جوتوں کے کتنے جوڑے رکھے ہوئے ہیں، فرنیچر کیا کیا رکھا ہوا ہے، کتنی کرسیاں ہیں، کتنے صوفے ہیں، اور کتنی مساریاں ہیں، کتنی الماریاں ہیں، اور جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں فریج کے اندر بھر رکھی ہیں، اور کتنی کتنی نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں۔ پھر جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر اسی طریقے سے جاتا ہے جس طریقے سے آیا تھا۔ چنانچہ ننگے بدن جاتا ہے، اور اوپر والے کفن ڈال دے تو ڈال دے، خود وہ کفن بھی نہیں لے جا سکتا، اس کے تو اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ اور جب آدمی مرتا ہے تو مرتے ہی جتنے گھر والے ہیں سب سے پہلے اس کی جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں کہ بھئی چابیاں نکال لو، اور جو بٹوا ہے وہ نکال لو، اور جتنی چیزیں ہیں ان کی احتیاط سے کر لو، کیونکہ اب لوگ فرصہ دینے آئیں گے، تعزیت کرنے آئیں گے تو گھر میں ہجوم ہوگا، تو ساری چیزیں احتیاط سے جمع کر لو۔ چنانچہ وہ بٹوا اور وہ کاغذات اور وہ پیسے اور وہ چابیاں جو اس نے بڑی احتیاط سے جیب میں رکھی ہوئی تھیں سب نکال لی جاتی ہیں، اور جناب آدمی کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، اور جناب بنیان بھی اتارا، قمیض بھی اتاری، ٹوپی بھی اتاری، عمامہ بھی اتارا، اور جناب اسے ننگا کر کے اوپر کفن ڈال دیا جتنا میسر آیا اوپر والوں نے، اور جا کے قبر میں پہنچا دیا۔ اور وہ مکان اور وہ فرنیچر اور وہ گاڑی جس کو وہ یہ کہتا تھا میرا مکان، میری کار، میری موٹر سائیکل، میرا بینک بیلنس، وہ میرا سب ختم، وہ میرا سب ختم، اب وہ تیرا ہے۔ کچھ اس نے لے لی، کچھ اس نے لے لی، کچھ اس نے چیزیں لے لی، کچھ بیوی کے پاس چلی گئی، کچھ بڑے بیٹے کے پاس چلی گئی، کچھ دوسرے بیٹے کے پاس چلی گئی، کچھ تیسرے بیٹے کے پاس چلی گئی، تقسیم ہو گئی، اور نہ وہ آدمی رہا نہ اس کی وہ چیزیں رہی۔ جس طریقے سے خالی ہاتھ اس دنیا میں آیا تھا اسی طریقے سے خالی ہاتھ قبر میں چلا گیا۔ روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی اس دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے، پھر جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ اس پر قسم کھا سکتے ہو، آدمی جب آتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے، جب جاتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی حقیقت ہے لیکن بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں آپ کو دی، ان نعمتوں کے میں سال میں صرف ایک مرتبہ 2.5% زکوٰۃ فرض کی، وہ بھی لوگ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے افسوس کی بات، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں آپ کو دی، آپ آئے تھے آپ کے جسم پر کپڑے تک نہیں تھے، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں میں سے صرف 2.5% تم اللہ کے راستے میں دے دو، باقی 97.5 پھر تمہاری ہے، لیکن وہ 2.5% بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ اکثر چیزوں پہ فرض نہیں ہوتی، چنانچہ آپ کے جتنے استعمال کے پہننے کے کپڑے ہیں ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ نے گھر کے اندر فرنیچر رکھا ہوا ہے، کرسیاں بھی ہیں، صوفے بھی ہیں، میزیں بھی ہیں، الماریاں بھی ہیں، ان میں سے کسی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ نے فریج اور فریزر رکھا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ نے اپنے لیے کار رکھی ہوئی ہے، ایک بچے کے لیے موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے، ایک بچے کے لیے خادم کے لیے سائیکل رکھی ہوئی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ آپ نے ایک جیپ رکھی ہوئی ہے تفریح کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ آپ نے گھوڑا رکھا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ نے ایک پلاٹ بھی رکھا ہوا ہے، آپ کا اپنا ذاتی مکان ہے، چاہے 100 گز کا ہے چاہے 500 گز کا ہے، اس کی قیمت لاکھوں میں ہے، لیکن وہ مکان جو آپ کی رہائش کا مکان ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، لاکھوں روپے کا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ گاڑی جو آپ کی ملکیت میں ہے اور جسے آپ استعمال کرتے ہیں لاکھوں روپے کی، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
نہ مکان پہ زکوٰۃ فرض ہے، رہائشی مکان پر زکوٰۃ فرض نہیں، جتنا آپ کے گھر میں فرنیچر ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، جو استعمال والی گاڑی، موٹر سائیکل، سائیکل، اس پر کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک پلاٹ بھی خریدا ہوا ہے کہ جب میرا بیٹا یہ بڑا ہو جائے گا اس پہ مکان بنا لے گا، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور کیا چاہتے ہو؟ صرف 4 چیزوں کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی آپ کو، لیکن صرف 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ نمبر 1، سونا جس شکل میں بھی ہو، چاہے ڈلی کی شکل میں ہے، چاہے زیورات کی شکل میں ہے، سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ چاندی، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ کرنسی، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ کرنسی روپے کی شکل میں ہے، چاہے ڈالر کی شکل میں ہے، چاہے پاؤنڈز کی شکل میں ہے، چاہے ریال اور درہم کی شکل میں ہے، وہ کرنسی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے سونا کسی بھی طریقے سے آپ کی ملکیت میں ہو۔ اسی طرح چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ کرنسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ کرنسی کوئی سی بھی ہو، کسی بھی شکل میں آپ کے پاس ہو، جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس دن کی، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سونے کی مارکیٹ ویلیو، چاندی کی مارکیٹ ویلیو اور جناب کرنسی کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 3 چیزیں ہو گئیں، سونا، چاندی، کرنسی۔ تیسری چیز ہے مال تجارت۔ وہ مال تجارت کہتے ہیں اس مال کو جو آپ نے بیچنے کی نیت سے آگے خریدا۔ مال تجارت وہ مال ہے جو آپ نے بیچنے کی نیت سے، آگے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے۔ اب لوگوں کے مختلف تجارت ہوتی ہے، مختلف کاروبار ہوتے ہیں۔ آپ کا جوتے کا کاروبار ہے تو جتنے جوتے آپ نے خریدے ہیں اس نیت سے کہ میں آگے ان کو سیل کروں گا، وہ مال تجارت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کسی آدمی کا گاڑیوں کا کاروبار ہے، ایک گاڑی اس کے اپنے استعمال کی ہے، اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن جو کاریں، گاڑیاں اسے خریدی ہیں آگے بیچنے کی نیت سے، وہ مال تجارت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے کتابیں پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن اگر کتابوں کا کاروبار کرتا ہے اور اس نے خریدی ہیں آگے بیچنے کے لیے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس اگر کوئی زائد پلاٹ ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہوا ہے یا کسی اور کے لیے، تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پلاٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، مکانوں کا کاروبار کرتے ہیں، ادھر سے لیا ادھر بیچ دیا، پھر اس کو لیا اس کو بیچ دیا، تو یہ کاروبار ہے آپ کا۔ اب جو پلاٹ اور مکان آپ آگے بیچنے کی نیت سے خریدیں گے وہ مال تجارت ہوگا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی تھیں، لیکن صرف 4 قسم کے مال پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی۔ سونا کسی بھی شکل میں ہو، چاندی کسی بھی شکل میں ہو، کرنسی کسی بھی شکل میں ہو، مال تجارت جو آپ نے آگے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے وہ کوئی بھی ہو، جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اعتبار سے ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ پھر یہ جو 4 چیزیں ہیں ان میں سے بھی 100% زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ دیکھیے جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ بھئی یہ 4 چیزیں جو سال بھر میں بچی ہیں تو تم ان کو اب جو بچی ہوئی چیزیں سب اللہ کے راستے میں دے دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت کے مارکیٹ ویلیو لگاؤ، پھر یہ دیکھو کہ تمہارے اوپر جو قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کر دو، منہا کر دو، جو آپ نے لوگوں سے رقوم لینی ہے وہ جمع کر دو، جو بل آپ نے دینے ہیں، جو تنخواہیں آپ نے دینی ہیں ان کو مائنس کر دو، منہا کر دو، اور اس کے بعد جو کچھ بھی مالیت آئے اس میں سے صرف 2.5% اللہ کے راستے میں دے دو۔
باقی 97.5 پھر آپ کا ہے، صرف 2.5%، صرف 2.5%، وہ بھی صرف 4 چیزوں پر، صرف 4 چیزوں پر صرف 2.5%۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سال میں 1 مرتبہ اللہ کو دے دو، اللہ کو دے دو، یعنی اللہ نے جن غریبوں، فقراء، مستحقین زکوٰۃ کو دینے کا حکم دیا ہے ان کو دے دو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب زکوٰۃ دینی چاہیے تو سب سے پہلے اپنے قریب کے جو رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، غریب ہیں، ان کو دینی چاہیے، ان کو دو۔ قرآن مجید نے ایک جگہ میں دھمکی دی ہے اور فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ نے لوگوں کو جو مال دیا ہے، اس مال پر جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ کنجوسی ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ کنجوسی ان کے لیے بڑی بری ہوگی۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ وہ زکوٰۃ میں کنجوسی کر رہے ہیں وہ ان کے گلے میں طوق بنا کے ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ اور حدیث شریف میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ جتنا سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت جس کی آدمی نے زکوٰۃ نہیں دے دی، اژدہے کی شکل میں اس کے گردن میں ڈالا جائے گا اور وہ اژدہا اس کو ڈسے گا اور وہ یہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، اللہ نے تجھے یہ مال دیا تھا، تو نے 2.5% بھی اللہ کے راستے میں نہیں دیا، اب بھگت اس سزا کو۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ جو لوگ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ بخل ان کے لیے بدترین چیز ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ اور آگے قرآن نے ایک عجیب جملہ فرمایا، وہ بھی بڑا عجیب ہے، فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ کے لیے ہے، یعنی زمین، آسمان اور جو کچھ آپ کے گھر میں ہے اور جو کچھ آپ کی جیبوں میں ہے، اصل اس کا وارث اللہ تعالیٰ ہے، اصل یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کو دیا ہے استعمال کے لیے۔ 60-70 سال آپ کی عمر ہوگی، 80 سال ہوگی، اللہ تعالیٰ اور عمر میں برکت ہے آپ کی، ہم تو دعائی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سب امانت ہے اور یہ ساری چیزیں میراث ہیں اللہ کی۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اسماء الحسنی، ایک نام ہے وارث، الوارث الرشید الصبور الشکور۔ تو وارث کا کیا مطلب ہے؟ وارث کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا وارث اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا والد۔ ویسے میں مرا، میری میراث جو ہے وہ میرے بچوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن بچوں کے پاس بھی رہے گی تو نہیں، وہ آگے جائے گی، اصل وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ کے لیے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہماری شرعی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 4 بنیادی ارکان ہیں، پہلے اس کو پورا کریں۔ الحمدللہ نماز تو آپ پڑھنے ہی آئے ہوئے ہیں، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ آپ روزے بھی رکھیں، لیکن روزوں سے بھی پہلے جو زیادہ اہمیت والی چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ، کہ آدمی ہر سال، ہر چاند کے سال میں، قمری سال میں چاند کے حساب سے 4 چیزوں پر جن پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے 2.5% اللہ کے راستے میں نکال دے، اور جب 2.5% نکال دے گا تو باقی جو 97.5 ہے وہ آپ کا پاک ہو جائے گا۔ یہ جو 2.5% ہے نا، یہ زہر ہے، کہ میں آپ کو بتا دوں یہ زہر ہے۔ اگر آپ 2.5% نہیں نکالو گے اپنے مال میں سے اور وہ رہے گا تو یہ 2.5% 97.5 کو بھی خراب کرے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکات مالا قط الا اهلكته کہ زکوٰۃ جب بھی کسی مال کے ساتھ ملتی ہے اس کو تباہ کرتی ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو وہ 2.5% آپ کے 97.5 کو تباہ کرے گا۔ اور علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی مستحق نہیں تھا لیکن بھیک مانگی، اس نے زکوٰۃ لے لی، حالانکہ زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز نہیں تھا، تو یہ زہر جا رہا ہے اس کے پاس، وہ جا کر اس کے مال کو بھی ہلاک کرے گا۔ یہ زہر جو ہے نا، یہ زکوٰۃ جو ہے، یہ کا جو پیسہ ہے یہ زہر ہوتا ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے آپ کا مال پاک صاف ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ عربی میں کہتے ہیں پاکیزگی کو، زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو۔ تو جب آپ 2.5% مال اللہ کے راستے میں پوری احتیاط کے ساتھ، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو خیرات کرتے رہتے ہیں، بہت سارے ساتھی ہیں ہمارے جو یہ کہتے ہیں الحمدللہ جی ہم تو قریب آتے رہتے ہیں، دکان پہ دیتے رہتے ہیں ان کو، بس ہماری زکوٰۃ ادا ہو۔ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہو۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، کبھی 2.5 رکعت پڑھ لی، کبھی 2.25 رکعت پڑھ لی، کبھی جناب 3.5 رکعتیں پڑھ لی، تو کیا اس طریقے سے نماز ہو جائے گی؟ اس طرح تو نہیں ہوتی۔ نماز تو نماز کی طرح ہوگی، زکوٰۃ بھی اس طرح نہیں ادا ہوتی۔ زکوٰۃ میں ضروری ہے کہ آپ سالانہ حساب روکیں، ایک دن کے لیے سارا کاروبار روک لیں، پھر اس کے بعد حساب کریں کہ کیا کچھ میرے پاس ہے، سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت، اور پھر اس کی مارکیٹ ویلیو لگا کر 2.5% طے کریں۔ پھر یہ دیکھیں کہ سارا سال میں نے کتنی زکوٰۃ دے دی ہے اور اب کتنی میرے ذمہ میں باقی ہے۔ کیلکولیشن کر کے آپ زکوٰۃ دیں گے تب زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ اندازے سے نہ نماز ہوتی ہے نہ اندازے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے، اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا اہتمام کرنے والا ہو۔ باقی ساری چیزیں تصوف ہے اور جناب تبلیغ ہے اور نیکی کے کام ہیں، وہ سارے بعد کے کام ہیں۔ پہلے آدمی کو یہ فرائض جو ہیں ارکان اسلام، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔